السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو سروے ہے وہ کراچی کی سڑکوں پہ ہے، اور کراچی کی سڑکوں کا آپ کو یہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہالز۔ جس طرح سے ہال تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے بن رہے ہیں، اور کراچی میں آپ جب نکلیں گے باہر تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ فلیٹس کی جو ہے وہ بھرمار ہو گئی ہے کہ گلیوں میں، مین روڈز پہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا یا تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یا آپ کافی ٹائم بعد نکلیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ نئی نئی بلڈنگس، نئے نئے فلیٹس جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ مگر دوسرا مسئلہ جو یہاں پہ ہے وہ سب چیزوں کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، یعنی گیس، پانی، بجلی کے بہت مسائل بڑھ گئے ہیں کراچی میں۔ اور اس کے علاوہ یہ پریشانی جو ہے وہ جتنی تیزی سے کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے ہی پریشانی بھی بڑھ رہی ہے، اور پتہ نہیں اس کا حل کون نکالے گا، یہ بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور کراچی میں جو ہے وہ رونقیں بھی ماشاءاللہ پہلے سے بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ کمرشل ایریاز جو ہیں یہاں بہت زیادہ بن گئے ہیں کہ سائن بورڈز دیکھیے آپ، اور اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹ ہیں اور باہر کی جو شاپس وغیرہ بن رہی ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہت تیزی سے بن رہی ہیں۔ جیسا بیچ میں یعنی 90s کے بعد کراچی میں بہت بڑا بحران آیا تھا کہ جتنے تنظیمی معاملات تھے اور جو کچھ تھا وہ تو کافی کنٹرول میں آ گیا ہے، مگر ایک چیز جو یہاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ ہے سنیچنگ۔ اسنیچنگ کا یہ ہے کہ ہم کہیں سے اگر گاڑی میں بھی جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، اگر کوئی بائک بھی قریب سے گزرتی ہے تو یہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے موبائل لے لیں یا کوئی چیز مانگ لیں، مگر پھر بھی اللہ میاں حفاظت کرتا ہے۔ بعض علاقے کراچی کے اتنے پوش ہیں کہ یہاں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی رہ رہا ہے، کیونکہ اتنا سکون اور اتنا خاموشی ہے یہاں پہ کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ خالی گھر ہے اور یہاں کسی کی رہائش نہیں ہے۔ مگر ظاہر ہے یہ بالکل ایک الگ ہی کیٹیگری ہے کراچی کی کہ جہاں پہ بالکل الگ طبقہ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اس علاقوں سے باہر نکلیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بالکل ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اور اس کے علاوہ روشنیوں کا شہر ہے یہاں پہ، نئے نئے ریسٹوران ہیں، چوپال کا جیسے آپ کو ابھی دکھایا ہے، اور لال قلعہ وغیرہ ہے، یہ بھی بن رہے ہیں، اور ان کی بھی کافی سن رہے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا یہاں کا سیٹ اپ ہے۔ میرا ابھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے ان دونوں جگہوں پہ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کراچی کی جو آپ کو میں نے دوسرے طبقے کی بات کی تھی، ان علاقوں کے اندر یہ ہیں کہ وہاں پہ یہ کہ کمرشل ایریا تو اتنے نہیں ہیں، مگر روڈز وغیرہ کا حال وہاں کا بہت خراب ہے۔ یعنی ہم جاتے ہیں جیسے گلیمار یا لسبیلا کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی برا حال ہو جاتا ہے گاڑی کا بھی اور آپ کا بھی بیٹھے بیٹھے، کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ روڈ کب بنیں گے اور ان کا کب ہوگا۔ ابھی ہم نے یہ خوشخبری تو سنی ہے کل کہ وہ گلبرگ کا روڈ بن گیا ہے، کہ جو میرا خیال میں 4 سال سے بالکل ادھڑا ہوا تھا، مگر یہ بھی ہے۔ اور یہ یلو کیب جو ہے یہ ہمیں بہت سالوں بعد نظر آئی ہے، اور اس کو دیکھ کے ہمیں یاد آیا کہ ہماری نانی اس کو بیبی ٹیکسی بولتی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ بیبی ٹیکسی کیوں بولتی تھی، مگر یہ ہے کہ یہ بہت سالوں بعد یہ ایک روڈ پہ ایک ہی نظر آئی ہے، کیونکہ جب سے اوبر کریم شروع ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ اس طرح کی ٹیکسیز وغیرہ کا تو سلسلہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں اس پر جا رہے ہیں روڈ سے تو بہت ساری ایسی چیز جو آپ کو فیل نہیں ہو رہی ہوگی، جیسے پیڑ ہیں یا اس طرح کے گارڈنز وغیرہ جو علاقے نظر آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں ایسی میں دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ یہی چیزیں جیسے ہریالی ہمیں دن میں کتنا سکون دیتی ہے اور اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے پارک میں جا کے بیٹھیں، مگر یہی رات کے اندر دیکھ کے ذرا پودوں کو، بڑے بڑے پیڑوں کو دہشت آتی ہے۔ مگر دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ دن کا ماحول الگ ہوتا ہے اور رات کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ کراچی کی روڈ پہ نکلیں تو آپ کو ایک چیز جو نظر آئے گی، جو میں اپنے پچھلے بلاگ میں بھی ذکر کر چکی ہوں، کہ جو دیواروں کا حال ہمارا ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے کیا ہوا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہ ایسا لگتا ہے سارے دنیا کے جادوگر جو ہیں وہ ہمارے کراچی میں ہی رہتے ہیں، جتنی ایڈورٹائزنگ نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز جو نظر آئی ہے وہ کافی سی این جی پمپس جو ہیں وہ بند نظر آئیں، کیونکہ گیس کا پریشر جو کراچی میں بہت کم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے۔ اور مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے سب لوگ یہی امید کرتے ہیں کہ شاید گرمیوں میں بہتر ہو جائے گا، مگر ظاہر ہے ایک وقت بحران آتا ہے تو پھر وہ کافی ٹائم رہتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ایک ٹریفک کا نظام ہوا ہوا ہے خراب، وہ بہت زیادہ ہوا ہوا ہے یہ سی این جی رکشوں کی وجہ سے۔ بھائی اگر ریڈ لائن اور گرین لائن شروع ہو گئی ہے تو ظاہر ہے ان کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، یہ لوگ بڑا خلل ڈالتے ہیں ٹریفک کے اندر۔ اور یہ چنچی رکشاز جو ہیں ان کا تو یہ مرضی ہوتی ہے، یہ کہیں پہ بھی رک جاتے ہیں، ان کا کوئی اسٹاپ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جب جس روڈ پہ جا رہے ہیں اس کا یہ ہے چکر کہ
یہاں پہ کافی جگہ سے ہمیں ایسی جگہ گزر کے جانا پڑا جو ہم راستے میں آپ کو بتا نہیں سکے کہ سگنلز آئے کافی، اور کراچی میں تو اب 2-3 جگہ کے سگنل ایسے ہیں جو ٹائم پہ چلتے ہیں، باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ کسی وقت بھی توڑ کے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری گھر کی طرف واپسی ہوئی۔ اللہ حافظ۔